جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آئینہ دکل دور چینل سے میں ہوں آپ لوگ ایک چھوٹا سا سوشل ورکر اصغر چیمہ۔ آئینہ دکل دور کا مقصد یہ ہے معاشرے کی عکاسی کرنا۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ اور ایک ماں جی بیٹی بھی ہیں۔ شروعات میں آپ لوگوں نے ان کا کام دیکھ لیا، کس طرح یہ کام کرتے ہیں، ان کو صرف پانی کی ضرورت ہے۔ تو جاننا چاہتا ہوں کہ حالات کیسے گزارتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عثمان۔ اچھا عثمان، آپ مجھے بتائیں کہ کون سی کلاس میں آپ پڑھتے ہیں؟ 8 کلاس میں۔ 8 کلاس میں۔ اور آپ کا بڑا بھائی؟ نہیں ہے۔ اور والد؟ نہیں ہے۔ والد فوت ہو چکے ہیں؟ ہاں جی۔ یہ جس گھر میں رہتے ہیں یہ آپ لوگ اپنے ہیں؟ یہ کسی نے بنا کے دیا۔ کسی نے بنا کے دیے؟ ہاں جی۔ کیسے مطلب کیسے بنا کے دیے؟ کیا مطلب کوئی فاؤنڈیشن والے نے؟ یہ ہمارے گاؤں کا چودھری اس نے۔ اچھا چودھری نے بنا کے ہاں دیے۔ جی۔ اچھا آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ چھوٹے بھائی ہیں آپ کے؟ ایک ہے۔ ایک بھائی ہے؟ ہاں جی۔ اچھا تو اسکول میں آپ سے یہ جو اسکول میں پڑھتے ہیں یہ گورنمنٹ اسکول ہے؟ ہاں جی گورنمنٹ۔ تو آپ سے پیسے لیتے ہیں فیس وغیرہ؟ نہیں لیتے۔ نہیں لیتے ہیں۔ اور کتابیں وغیرہ کاپیاں وغیرہ ان کے لیے کون پیسے دیتے ہیں؟ یہ کسی سے لیتے ہیں۔ کسی سے لیتے ہیں؟ ہاں جی۔ تو اسٹڈی اچھی طریقے سے کرتے کہ نہیں؟ اچھے طریقے سے پڑھتے۔ اچھا تو انگلش میڈیم ہے اردو میڈیم ہے؟ اردو میڈیم۔ سرکاری تو ظاہر سی بات ہے سارے اردو میڈیم ہوتے ہیں۔ اچھا تو کیا آپ جب اسکول سے آتے ہیں اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ 5 بجے چھٹی ہوتی ہے، اس کے بعد گھر کا جو کام ہوتا ہے تھوڑا گھنا وہ کر۔ 5 بجے کیسے چھٹی ہوتے ہیں؟ صبح اسکول پہ کتنے بجے جاتے ہیں؟ صبح 8 بجے۔ تو 8 بجے جاتے ہیں اور 5 بجے کیسے چھٹی ہوتے ہیں؟ اکیڈمی پڑھتے۔ اچھا ٹیوشن پڑھتے ہیں آپ؟ اچھا اس کے بعد جب آ جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر کچھ نہیں۔ کچھ تو کیا کرے کیونکہ آپ وہاں اسکول پڑھتے ہیں بعد میں ٹیوشن پڑھتے ہیں۔ ٹیوشن کا پیسے لیتے ہیں آپ سے؟ نہیں لیتے۔ نہیں لیتے ہیں۔ ہاں جی۔ اچھا آپ مجھے بتائیں کہ وہاں سے آ کے اس کے بعد کیا کرتے ہو؟ اسکول کی کوئی ہوم ورک کرتے ہو کہ کیا کرتے ہو؟ ہوم ورک کرتے ہو، اس کے بعد سبق یاد کرتے ہو۔ قرآن کی سبق پڑھتے ہیں؟ ہاں جی۔ کون سی سپارہ؟ یہ چھٹا سپارہ۔ چھٹا سپارہ۔ آپ کی ماں بہت زیادہ پریشان ہے، کس حوالے سے پریشان ہے؟ آپ لوگ کے لیے یا پیٹ کے لیے؟ کیسے پریشان ہے بہت زیادہ کیوں؟ ساڈے لیے پریشان ہے، کمانے والا کوئی نہیں، روٹی کتوں کھاواں گے؟ اس واسطے پریشان ہے، کمانے والا کوئی نہیں ہے۔ کمانے والا کوئی نہیں ہے۔ ہاں جی۔ آپ اگر اسکول سے آتے وقت اس کے بعد اگر کوئی ریڑی شیڑی لگائیں تو کیسے لگے گا آپ کے لیے؟ یہاں پر ریڑی کہاں پہ لگائیں؟ گاؤں ہے نا؟ ہاں جی۔ گاؤں میں نہیں ہوتے۔ آپ کی ماں کی پریشانی دور کیسے ہوگی؟ کیا کرنا چاہیے؟ کیا ایسا طریقہ ایسا پلان بتائیں، میرے نالج میں تو نہیں، یہ تو دیہات ہے۔ آپ کے لیے سے کیا کرے کہ ہمارے خداداد لوگ آپ کی تعلیم بھی جاری ہوں اور آپ کو 2 وقت کی روٹی بھی ملے؟ کیا ایسا ہے آپ کے ذہن میں کوئی پلان ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ ماں جی آپ پریشان ہیں، وجہ؟ پریشان نہیں ہے، اس وجہ دی ہے بھی سے کو صحت کو نہیں کماؤن والا نکے نکے چھوٹے بچے نے بھی کی میں پالا دی کی میں گزرے دی بھی کو تو میں لوکاں دا کار کے تے بچیاں نو کھوا دی پیے گے، چھوٹے بچے ہے گئے نے تو بھی چلو کوئی کار مداد کوئی کر سکے تو کار۔ آپ نے جو گوبر سے بنائے ہوئے یہ جو سکے ہوئے ہیں یہ کتنے سیل کرتی ہیں آپ؟ ہاں گویا چوک تے تھپی دا، یہ کوئی تھپے نے کو مول لے نے۔ یہ ایک کتنے کا سیل کرتی ہیں؟ یہ 3 گزار دیا ہیں۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ جو گوبر کی تاپی لگاتے ہیں اور اپنے گھر پہ تو یہ سیل کرتی ہیں آپ؟ یہ ہاں کسی دا گائے کا چوک کہتے کار بھی بیچ لوی دا 2-3 ہزار دا تو بھی چلو کار۔ یہ تھاپی 1000 تھاپی کتنے کا بیچتی ہوں آپ؟ 1000 تھاپی 2-3 ہزار دیوے کی جاندی ہے۔
اچھا اب یہاں پڑوس میں جتنے بھی گھر ہیں وہاں سے جا کے صبح صبح کے ٹائم پہ یہ لے کر آتے ہیں بچوں کو اسکول بھیجتی ہیں, اس کے بعد یہ لے کر آتے ہیں, پورا دن اس کا تاپی لگا. ہاں یہ سارا دن یہ تھاپیاں کا دن. تو آپ کا تو یہ گھر بھی تھوڑا چھوٹا سا ہے نا, تو دن میں کتنا تاپیاں لگاتی ہو, مطلب 1000 500 200؟ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 100 ਬਾਂਹ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ, 200 ਬਾਂਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਣ ਜਾਂਦੀ. اچھا تو پھر اس کے بعد جب یہ سوکھ جاتے ہیں تو پھر یہ سیل کرتی ہیں. ہاں کہ سیل کر. تو کتنا مہینے میں 5-6 ہزار روپے کماتی ہیں؟ ہاں اننے کو کمائی لوی دے. اچھا تو کیا کہنا چاہتی ہیں کہ آپ کے لیے کیا کریں, ہمارے خداداد لوگ جو دیکھنے والے ہیں وہ آپ کے لیے کیا کریں؟ چلو کوئی بھاویں ڈنگر دے دے من, بھاویں کوئی بھی دکان بنا دے من, کو کار دی سہولت بھی بنا دے من. اچھا اگر آپ کو کوئی ڈنگر وغیرہ یہ چیزیں پرووائڈ کرے, آپ کو دے دیں, تو اسی سے آپ کو اچھا خاصا کمائی ہو سکتی ہے. ہاں مطلب اس سے گائے سے دودھ بیچنا, گائے کو پالنا, پھر ان سے تھاپی بیچنا, گوبر وغیرہ, تو مطلب آپ کا اچھا خاصا گزارا ہو سکتے ہیں. ہاں گزارا ہو سکتا. اچھا ناظرین, یہ ہیں گوبر کی تاپی بیچنے والی ایک ماں جی, جو اپنے بچوں کو روزمرہ کے حساب سے صبح اسکول پہ تیار کرتی ہیں, اسکول پہ بھجواتی ہیں, اس کے بعد لوگوں کے گھروں میں جاتی ہیں, وہاں سے گوبر اٹھا کے یہاں جمع کر کے ایک چھوٹے سے گھر میں اس کی تاپی لگا کے سکھاتی ہیں, پھر اس کو یہاں برآمدے میں اپنے جو گھر کا جو چھوٹا سا حصہ ہے یہاں پر رکھواتی ہیں. ظاہر سی بات ہے مشکلات بہت ہیں, اسمیل بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں, بدبو بہت زیادہ ہوتے ہیں, بارش کی وجہ سے مچھر بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں, لیکن کیا کریں, ہیں تو غریبی ہیں. اگر غریبی خاطر یہ ماں یہ نہ کریں تو اور کیا کریں. اگر کوئی ہمت کرے تو, اگر ہماری مائیں بہن نے, ہماری خواتین اگر ہمت کریں تو بہت کچھ کر سکتی ہیں, لیکن بہت کچھ کرنے کے لیے بہت کچھ وسائل چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو ایک ڈنگر لے کے دیں, گائیں لے کے دیں, بکریاں لے کے دیں, تاکہ وہ ان کو پالیں, ان سے دودھ سیل کریں اور اپنے بچوں کی مستقبل روشن کریں. تو بچے, آپ جس طرح تعلیم آپ نے جاری رکھے ہوئے ہیں اسی طرح ان کو جاری رکھیں انشاءاللہ, اور ایک دن آئے گا کہ آپ اس ماں کا نام روشن کرو گے. ٹھیک ہے, آپ کا باپ فوت ہو چکے ہیں تو اس گھر کا ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. آپ کی ماں لوگوں کے گھر میں جا کے گوبر اٹھا کے یہاں پر اس کی تپیاں لگا کے سکھا کے ان کو سیل کرتی ہیں, صرف آپ لوگوں کی پیٹ کی روٹی کے لیے. تو اس ماں کا یہ احسان کبھی بھولنا نہیں. ٹھیک ہے ناظرین, ہماری کوشش ہے ایسے لوگوں کے لیے آواز اٹھانا, باقی آپ لوگوں کا کام ہے. تب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.